بلوچستان میں جو یہ صوبائی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی مینج کی جاتی ہیں کہ پپٹس کے طور پر وہاں پہ کسی نہ کسی اپنے پسندیدہ بندے کو وہاں لگا دیا جائے، اور الیکشنز جو ہیں وہ فیئر نہیں ہوتے. یہ ایک ہسٹوریکل مسئلہ رہا ہے، اور میرے خیال سے اس کی طرف سیاسی پارٹیز کو توجہ دینی ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی اب دیکھیں نا، مطلب ایک طرف وہ بات تو کرتے ہیں کہ جب بھی وہ پاور میں اپوزیشن میں تو بالکل وہ جا کے بلوچ حقوق اور بلوچ عوام کی بات کرتے ہیں، جو ہی پاور میں آتے ہیں تو دے آلسو فالو دا سیم پالیسی، چاہے یہ پی ایم ایل این ہو، چاہے یہ پی ٹی آئی ہو، اور ابھی پی 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 کا وہاں پہ چیف منسٹر ہے. دیکھیں نا، صوبے کی گورنمنٹ جو ہے جس کے پاس سینکڑوں ارب کا بجٹ بھی ہے. اب میں کل فگرز دیکھ رہا تھا کہ 90 بلین روپیز جو ہے وہ لیویز کا، صرف لیویز کا خرچہ ہے، پولیس کا نہیں اور دیگر ایجنسیز کا نہیں ہے. تو بات یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری کی پوری جو صوبائی مشینری ہے یہ بھی بالکل ہی انفیکٹو ہے، مطلب پیورلی فرام اے لا انفورسمنٹ. رضا میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں، اور مجھے ہی عرض کر رہی ہوں. دیکھیں نا، جب آپ سرفراز بگٹی اور انوار کاکڑ جیسے چور ڈاکو جو ہیں ان کو آپ بٹھا دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جو کہ مٹی سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کہ لائے گئے ہیں، جو کہ پیراشوٹ کیے گئے ہیں سیاسی سسٹم پہ، جو بات نہیں کر سکتے. بلوچوں کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے پولیٹیکلی؟ آج کی جنریشن جو ہے، آج کے زمانے میں مہرنگ بلوچ، ہاں مہرنگ بلوچ ڈسپیرنسز کے لیے، مطلب کہ ابڈکشنز، فورسڈ ابڈکشنز کے لیے وہ آتی ہے بیچاری. آپ نے بلوچ عورتوں کے ساتھ پھر اسلام آباد میں کیا کیا؟ ان پہ گندا پانی پھینکا. اسلام آباد کی دسمبر جنوری کی سردیوں میں ان کو آپ نے وہاں ذلیل کیا. آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں آپ تو اسرائیلی اسٹیٹ کی طرح کہ ہم پہلے ماریں گے اور اس کے بعد پھر بات کریں گے. دیکھیں، ان کے اسرائیل اور ہمارے حالات بڑے مختلف ہیں. یہ طریقہ جو ہے کہ یہ جو چونچلے جو ہیں اسرائیلی ریاست والے ہمیں شاید سجتے نہیں ہیں. بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستانی سیاست کا ایسا کچرا ہوا ہے، اور پاکستانی سیاست کی روح جو ہے وہ بالکل مر گئی ہے. ایسی سچویشن میں آپ سیاست کو پھر سے جنم کیسے دیں گے؟ میں سمجھتی بالکل. ہوں، میں یہ نہیں سمجھتی کہ جی آج کے ایک دن میں بلوچستان ابھی بننے والا ہے، کیونکہ انسرجنسیز بڑے زمانے چلتی ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ریاست، ایک نئی ریاست کو جنم دینے کے لیے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں، انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، ڈومیسٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اس وقت بلوچستان جو ہے، ہم نہ بھولیں کہ بلوچستان صرف بلوچ نہیں ہے، اس پہ بلوچستان کے جو پاپولیٹڈ یا بڑے سینٹرز ہیں وہاں پشتون جی بھی جی. ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو اس صورت میں ریاست الگ الگ دونوں پارٹیوں کو اور لوگوں کو بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بلوچستان اب ان لیویبل ہو گیا ہے. بلوچوں کے لیے تو ریاست نے کیا، وہ آپ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے جو خدشہ یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں عرض کی کہ اب مجھے جو خوف ہے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچوں پہ زیادہ ظلم ہوگا، اور بلوچوں کے دلوں میں کوئی نرمی یا جگہ جو ہے، یا سیاست کی جگہ جو ہے، وہ مزید کم ہو جائے. جی تو عائشہ دیکھیں نا، بی ایل اے کے جو ٹیکٹکس ہیں، اب دیکھیں یہ پنجابی لیبررز کو یا سرائکی لیبررز کو جس طرح سے بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے، لائن میں کھڑا کر کے شناختی کارڈ. ابھی بھی میں پڑھا تھا کہ یہ جعفر ایکسپریس میں بھی ایسا ہوا کہ وہ جو آئی وٹنسز ہیں جو کہ وہاں سے پہنچے، ان کے انٹرویوز وہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، انہوں نے کہا یہ سرائکی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، پھر سیکیورٹی فورسز کو الگ کر دیا گیا. تو یہ ٹیکٹکس جو ہے، اس سے ان کو جو اگر ہمدردی بھی حاصل ہونی ہے، اور جو کہ آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، میں آپ سے متفق ہوں کہ جو ینگ بلوچ ہیں، جو مڈل کلاس ان کی نمائندہ ہے، اب اس کی ان سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ بی ایل اے کے ٹیکٹک سے پھر ایک امپریشن بھی بنتا ہے کہ لوگوں میں غصہ، اور جسے کہنا چاہیے باہر بلوچستان سے باہر دیگر صوبوں میں ایک وہ ریئیکشن بھی آ جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ کس طرح سے لوگوں کو باہر رہے ہیں اتار کی بسوں سے. تو سویلینز کے اوپر جو یہ جو ہوتے ہیں حملے، اس سے دے ڈونٹ ارن مینی فرینڈز. یہ بات درست نہیں ہے کیا؟ رضا، اس دفعہ ایک فرق ہے
فرق یہ ہے کہ میرے خیال میں اس دفعہ جس نہج پہ پاکستانی سیاست کھڑی ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ایک زمانے میں ہوتا تھا نا، اس آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے اگر یہ اٹیک تب ہوا ہوتا تو بہت سارے لوگ پنجاب میں خاص طور پہ کھڑے ہو جاتے آوازیں. ابھی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بہت ساری سرکاری آوازیں. آپ کا ایک میڈیا ہے جس کو ایک تو بلوچستان کا تھرو آؤٹ دس آپریشن ٹوٹل ریڈیو سائلنس، وہی خبر نکلی ہے جو کہ سرکار نے چاہا ہے نکالی یا بی ایل اے نے نکالی ہے. جی اب جی یہ جو فیصلہ کرنا نا کہ جی لوگ بی ایل اے دیکھیں، بلوچوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، پنجاب میں بیٹھ کے ان پہ کیا ہو وہ ہمیں نہ سروکار ہے. آپ کا وزیر اعظم ایک زمانے میں جب چیف منسٹر ہوتا تھا تو وہ تو ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی کہتا تھا کہ بھئی پنجاب پہ حملہ نہ کرو، باقی کھڈے میں جائے جہاں کر لو. تو دیکھیں نا ہمارا تو وہ ڈسٹنسنگ ہے ود پیریفرل ایریاز. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ بلوچستان ٹیریٹوریلی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے ایموشنلی بالکل کھو دیا ہے. اب جسم ہمارے پاس ہے لیکن اس جسم کو ریٹین کرنے کے لیے جو ہمیں حرکتیں کرنی ہیں، دیکھیں آپ بی ایل اے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، آپ حماس سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو پیلسٹینین کی کاز کے لیے کر رہے ہیں نا. یہاں بھی بی ایل اے بلوچوں کے کاز کے لیے کر رہی ہے، چاہے وہ کاز اٹانومی ہو، زیادہ جسٹس ہو، یا وہ ہو کہ جی ہمیں آپ جو ہے اپنا ہمارا حق لے کے دیں یا ہمیں الگ کر دیں. تینوں صورتوں میں وہ لوگوں کے لیے کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا، وہ لڑائی جو کہ 77 سال سے چل رہی ہے. چونکہ ہمیں پاکستان سٹڈیز کی کتابوں میں کبھی پڑھایا نہیں گیا، اور چونکہ ہم جب لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ 1947 سے یہ ان کی جنگ جو ہے یہ تو جاری ہے. 1953 میں، پھر 1973 میں، پھر 2006 میں آ کے مشرف نے پھر گن ایک کیا. تو بات یہ ہے جی کہ آپ لوگوں کو عزت نہیں دیتے، آپ لوگوں کا کلچر جو ہے آپ اسے لک ڈاؤن اپون آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیکھو جی، کہ آپ نے وہ بھی شاید واقع سنے ہو کہ جی چیک پوسٹ پہ بلوچوں کی سلواریں جو ہیں شلواریں بڑی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی شلوار پہنی ہے، کاٹ دیتے ہیں. سیکورٹی فورسز والے چیک، یہ بھی واقع ہو چکے ہیں. ہیوملیشن، آپ اس ہیوملیشن سے آپ لوگوں کے نہ دل جیت سکتے ہیں، اور دل نہیں جیت سکتے تو جنگیں بھی نہیں جیت سکتے. جی آپ علاقے پہ قابض رہیں گے لیکن یہ سلوشن نہیں ہے. جی عائشہ سلوشن قطر نہیں ہے بالکل. اور یہ تو دیکھیے اسی لیے جمہوریت اور فیڈرل جو فریم ورک ہے وہ اہم ہوتا ہے کہ تمام صوبہ، تمام ایتھنک جو گروپس ہیں یا دیگر گروپس ہیں ان کو آواز ملے، ان کو جو آپ عزت کی بات کر رہی ہیں، ریکگنیشن کی بات کر رہی ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، کلچرل رائٹس ہیں، اکنامک رائٹس ہیں، سوشل رائٹس ہیں، وہ بھی ہوں. میں یہ بالکل آپ سے اس بارے میں متفق ہوں. اور یہ ڈیمونائزیشن بھی جو ہوتی ہے ہماری مین اسٹریم میڈیا میں، یہ بھی انفارچونیٹلی اسی کو وہ جو کہتے ہیں ہوا دیتی ہے اس پوری ایٹیٹیوڈ کو.